السلام علیکم، آپ سب کو وجیہہ کاشف اسلامک اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ جابر بن عبداللہ کا شمار جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ غزوہ احد میں ان کے والد 9 بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہو گئے، جن کا جابر کے سوا کوئی کفیل نہ تھا۔ والد عبداللہ کے ذمے بہت سا قرض بھی تھا جو اب ان کے نوجوان بیٹے جابر کو ادا کرنا تھا۔ جابر ہمیشہ قرض کی ادائیگی اور بہنوں کی پرورش کے بارے میں پریشان اور فکر مند رہتے تھے۔ قرض خواہان نے صبح و شام کے مطالبوں سے ان کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں غزوہ ذات الرقاق کے لیے روانہ ہوئے۔ غزوہ سے واپس آ رہے تھے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وہ غربت کے مارے ایک انتہائی لاغر اونٹ پر سوار تھے جو چلنے سے انکاری تھا۔ سب لوگ ان سے آگے نکل گئے، وہ قافلے کے آخر میں رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ ہمیشہ قافلے کے پیچھے پیچھے آیا کرتے تھے جب جہاد سے واپسی ہوتی تھی، تاکہ دشمن پیچھے سے پلٹ کر حملہ نہ کر دے۔ آپ کو جابر کا رینگتا اونٹ نظر آیا تو ان کے قریب گئے اور دریافت فرمایا، جابر کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول، میرا اونٹ پیچھے رہ گیا ہے۔ جابر نے قدرے افسوس سے جواب دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ذرا اسے بٹھا دو۔ انہوں نے اونٹ بٹھا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی اس کے قریب بٹھا دی۔ آپ نے جابر سے مخاطب ہو کر فرمایا، ذرا اپنی لاٹھی دو۔ انہوں نے لاٹھی پکڑا دی۔ آپ نے لاٹھی سے اونٹ کو چند ہلکی ضربیں لگائیں۔ اونٹ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے چلنے سے عاری تھا، اچھل کر کھڑا اور بھاگنے لگا۔ اس کے انگ انگ میں چستی کی لہر دوڑ گئی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر اس کی گردن سے لٹکے اور سوار ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگے اور خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے۔ ان کا کمزور اور بے فائدہ اونٹ پہلی کی طرح تیز رفتار ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کی طرف متوجہ ہوئے اور چاہا کہ کوئی بات چھیڑیں۔ جابر انفان شباب میں تھے۔ جوانی کے تفکرات عموماً شادی اور معاش کے گرد گھومتے ہیں۔ آپ نے یہیں سے گفتگو کا آغاز کیا اور پوچھا، جابر شادی کی ہے؟ جابر مسکرائے اور جواب دیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کنواری ہے یا شادی شدہ؟ کہنے لگے، شادی شدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا کہ نوجوان کنوارا آدمی پہلی شادی کے لیے عام طور پر کنواری عورت ہی چاہتا ہے۔ آپ نے نرمی اور ملائمت سے کہا، بھلا کنواری عورت سے شادی کرتے جو تم سے کھیلتی اور تم اس سے ہنسی مذاق کرتے؟ جابر نے وجہ بیان کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ تو جانتے ہیں کہ میرے والد غزوہ احد میں 9 بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہو گئے ہیں، جن کا میرے سوا کوئی کفیل نہیں۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ انہی کی ہم عمر کسی نوجوان لڑکی سے شادی کر لوں۔ وہ سارا دن آپس میں لڑتی جھگڑتی رہا کریں۔ اسی لیے میں نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے جو ماں کی طرح میری بہنوں کو سنبھالے، ان کی کنگھی پٹی کرے اور انہیں صاف ستھرا رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور ان کے روبرو ایک ایسا نوجوان کھڑا ہے جس نے صرف اپنی بہنوں کی خاطر جوانی کے پرکیف جذبات کی قربانی دی۔ آپ نے جابر سے دل لگی کرتے ہوئے کہا، شاید ہم مدینہ کے قریب پہنچ کر سرار میں پڑاؤ کریں اور تمہاری بیوی کو ہماری آمد کی خبر ہو، وہ تمہارے لیے تکیے سجا کر رکھے۔ جابر کو اپنی اور اپنی بہنوں کی ناداری یاد آئی۔ انہوں نے فوراً کہا، تکیے؟ اے اللہ کے رسول، واللہ ہمارے پاس کوئی تکیے نہیں۔ آپ نے جواب دیا، انشاءاللہ تم لوگوں کے پاس تکیے ہوں گے۔ وہ دونوں چلتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کی مالی مدد کرنا چاہی۔ آپ نے ایک بار پھر انہیں مخاطب کیا اور فرمایا، جابر اپنا اونٹ مجھے بیچتے ہو؟ جابر سوچ میں پڑ گئے کہ یہ اونٹ ان کا کل سرمایہ ہے۔
پہلے تو یہ لاغر تھا لیکن اب قوی اور مضبوط ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبے کو پھر انہوں نے یہ بھی سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبے کو رد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے جواباً کہا اے اللہ کے رسول، ٹھیک ہے، بتائیے آپ اسے کتنے میں خریدیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا 1 درہم میں۔ جابر نے حیران ہو کر پوچھا صرف 1 درہم یا رسول اللہ، آپ مجھے گھاٹے میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی بڑھائی، چلو 2 درہم۔ نہیں اے اللہ کے رسول، یوں میں خسارے میں رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیمت بڑھاتے رہے حتیٰ کہ بات 40 درہم تک جا پہنچی۔ جابر نے مطمئن ہو کر کہا آپ ٹھیک ہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ میں مدینہ پہنچنے تک اونٹ پر سوار رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اثبات میں جواب دیا۔ مسلمانوں کا قافلہ مدینہ پہنچا تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے۔ اونٹ سے سامان اتارنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار میں نماز پڑھنے مسجد گئے اور اونٹ مسجد کے قریب ہی باندھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد باہر تشریف لائے تو جابر نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ رہا آپ کا اونٹ۔ آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا جابر کو 40 درہم سے کچھ اوپر دے دو۔ بلال نے حکم کی تعمیل کی اور 40 درہم سے کچھ اوپر رقم جابر کے حوالے کر دی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقم لی اور یہ سوچتے ہوئے واپس ہوئے کہ اب ان پیسوں کا کیا کروں گا، نیا اونٹ خریدا جائے یا گھر کا سامان لیا جائے؟ ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ اونٹ پکڑو اور جابر کو دے آؤ۔ بلال نے اونٹ کی بھاگ تھامی اور جابر کی طرف چل پڑے۔ جابر نے بلال کو ماں اونٹ کے آتے دیکھا تو حیران ہوئے کہ کیا سودا منسوخ کر دیا گیا ہے۔ بلال نے آتے ہی کہا جابر اونٹ لے لیجئے۔ جابر نے حضرت سے پوچھا کیا ہوا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اونٹ آپ کو دے آؤں اور اس کی قیمت بھی آپ اپنے پاس رکھیے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کیا مسئلہ ہے کہ آپ کو اونٹ کی ضرورت نہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تم کیا سمجھتے ہو میں نے تم سے بھاؤ تاؤ اسی لیے کیا ہے کہ تمہارا اونٹ حاصل کر لوں؟ یعنی میں نے تم سے بھاؤ تاؤ اس لیے نہیں کیا کہ اونٹ مجھے مل جائے، بلکہ میں اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ تمہاری مدد کے لیے کتنی رقم دے سکتا ہوں۔ یہ بلند اخلاق ہونے کی علامت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی ملتے اس کے مزاج، اس کے ذوق و شوق، اس کے ٹیسٹ اور اس کی ایج ریکوائرمنٹس کے مطابق اسے بات کرتے، اس کی اصلاح کرتے تھے۔ یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ بھی کر دیا، نوجوان کو گفٹ دے دیا اور دیا بھی کیسے؟ ادب اور لطافت کے خوش نما غلاف میں یہ گفٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو پیش کر دیا اور یوں حضرت جابر خوش ہو گئے۔ جزاک اللہ۔